درود شریف پڑھ لیں. الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال الله وتبارك في القرآن المجيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بظاہر یہ جو تصویریں جہاں معلوم ہوتی ہے، بظاہر یہ جو تصویریں جہاں معلوم ہوتی ہے، میرے اعمال ہی کی ترجمہ معلوم ہوتی ہے. سنائی ہے جو روداد کفستوں نے مجھے ہمدم، ارے یہ تو میری ہی داستاں معلوم ہوتی ہے. قدم بڑھنے لگے ہیں خود بخود اب جانب مقتل، محبت آج کچھ کچھ مہرباں معلوم ہوتی ہے. وصال یار کا یہ کس نے تذکرہ چھیڑا، شہادت کی تمنا پھر جواں معلوم ہوتی ہے. ہنگو کے غیور مسلمان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرات علماء کرام، آپ حضرات کی مادری زبان پشتو ہے. پشتو میں کی جانے والی بات کو آپ بہت اچھے انداز سے سمجھتے ہوں گے. ممکن ہے میری زبان سے جو اردو کے جملے اور لفظ نکلیں وہ آپ کو سمجھ نہ آئیں. اگر سمجھ آ رہے ہوں تو آپ نے اپنے احساسات، جذبات اور چہرے کے تاثرات سے ضرور ظاہر ہوگا. اگر مجھے معلوم ہوا کہ واقعتاً میری گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں تفصیل سے بات کروں گا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اتنی بات میری سمجھ آئی ہے جو میں نے کی ہے. وہاں 4 سدے میں جلسہ تھا ایک گاؤں کے اندر، میں نے بیان کیا، میں ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا تھا کہ سمجھ آ رہی ہے، تو سب کہتے تھے سمجھ آ رہی ہے. میں مسجد میں حجرے میں گیا تو مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کہ ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا اردو نہ پوئے گی. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ مولانا کی تو یہ حالت ہے تو پیچھے عوام کی کیا حالت ہوگی. پھر مجھے جو میں نے 1.25 گھنٹہ زور لگایا تو اس پہ بہت افسوس ہوا. میں نے کہا چلو ثواب تو مل گیا لیکن شاید اردو نہ پوئے گی. یہاں یہی ہوگا یا کچھ سمجھیں گے انشاءاللہ؟ سمجھ آتی ہے تھوڑی تھوڑی نہیں؟ میں راستے میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوا آ رہا تھا، کہا کہ ٹیلی ویژن کی برکت سے اب سارے اردو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باطل سے حق کو پیدا کیا ہے، یعنی فرعون کے گھر کے اندر اللہ نے موسیٰ کو پالا ہے. انشاءاللہ یہ اردو جہاد کے کام میں آئے گی انشاءاللہ.
آج کی کانفرنس کا عنوان ہے دعوت حق، تاکہ اہل ایمان کو حق کی طرف بلایا جائے۔ جب باطل کی بیماری قدم قدم پر انسانیت کو تباہ و برباد کر رہی ہے، جب باطل کی بیماری روح سے لے کر بازار تک اپنا قبضہ جما چکی ہے، انسان آنکھیں کھولتا ہے تو باطل کی ہوائیں نظر آتی ہیں، انسان بولنا چاہتا ہے تو باطل کی فضا بنی محسوس ہوتی ہے، انسان قدم اٹھانا چاہتا ہے تو باطل اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان سوچنا چاہتا ہے تو سوچ پہ بھی باطل اپنا قبضہ جما لیتا ہے، انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ بھی باطل کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ باطل گناہ ہے اور اس گناہ نے ہمیں ہر جگہ پہ رسوا کیا ہے، بازار ہو یا گھر، دکان ہو یا معاشرت و معیشت، کچھ بھی ہو، مسلمان باطل کی فضاؤں میں جکڑا ہوا ہے، چاروں طرف سے باطل ڈستا چلا جا رہا ہے۔ اہل ایمان باطل کی اس زہریلے انجیکشن کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، کہیں سود کا باطل ہے، کہیں غیبت کا باطل ہے، کہیں بینک کا باطل ہے، کہیں حکومت کا باطل ہے، کہیں فسطائیت کا باطل ہے، کہیں شیطنت کا باطل ہے، کہیں ٹیلی ویژن کا باطل ہے، کہیں ڈھول اور باجے کا باطل ہے، کہیں سرنگی کا باطل ہے، کہیں وی سی آر کا باطل ہے، کہیں کیبل نیٹ ورک کا باطل ہے۔ چاروں طرف سے باطل نے اپنے سازشوں کو پھیلا رکھا ہے۔ حق والے اپنے حق کی آواز کو لے کے نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، او ایمان والو تم حق کو باطل کو خلط ملط کیوں کرتے چلے جا رہے ہو؟ کیا ایسا گوارا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا، جس نے آقا مدنی کریم کا نام لیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں شراب کا باطل کیسے آ سکتا ہے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے جس نے آقا مدنی کریم کی فرمودات کو سنا ہوگا، اس کی زبان پہ غیبت کا باطل کیسے آ سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے جس نے آقا مدنی کریم کے سراپے کو اپنے دل دماغ کے اندر بسایا ہوگا، وہ انگریز اور فرنگیوں کے لباس کے باطل کو کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے جس کی نظر میں وضحا والا چہرے کا حق ہو، اس کی آنکھوں میں مائیکل جیکسن کا باطل کیسے آ سکتا ہے؟ جس کی آنکھوں کے سامنے چہرے پہ داڑھی کی سجا ہونا حق کی صورت میں سامنے ہو، وہ داڑھی کٹا کے باطل کو کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ پھر آواز لگائی جاتی ہے، دروازوں پہ جا کے کھڑا ہوا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، او مسلمانوں باطل نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، ہم باطل کی ساری سازشوں کو توڑتے ہیں، باطل کے سارے فریبوں کو توڑتے ہیں، باطل کے سارے کاموں کو توڑتے ہیں، اعلان کرتے ہیں حق نکھر کے سامنے آئے گا۔ جہاں اندھیرا ہو، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں آ سکتا۔ روشنی اس چیز کا معراج ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل نہیں آ سکتا، باطل پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس دل کے اندر ایمان ہوگا منافقت کا اندھیرا وہاں نہیں آ سکے گا۔ منافقت باطل ہے اور ایمان حق ہے۔ جس دل کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے وہاں پہ باطل نہیں آ سکتا۔ اس لیے مسلمان حق کو اختیار کرتا ہے، وہ چلتا ہو تب حق کے پیچھے چلتا ہے، وہ بیٹھتا ہو تب حق کے قریب بیٹھتا ہے۔ اس کی گفتار میں حق ہوتا ہے، اس کے کردار میں حق ہوتا ہے، اس کی جلوت میں حق ہوتا ہے، اس کی خلوت میں حق ہوتا ہے، اس کے بول میں حق ہوتا ہے، اس کے بیان میں حق ہوتا ہے، اس کے تدبر میں حق ہوتا ہے، اس کی سوچ میں حق ہوتا ہے، اس کے تخیل میں حق ہوتا ہے، اس کے گھر میں حق ہوتا ہے، اس کے بازار میں حق ہوتا ہے، اس کے مدرسے میں حق ہوتا ہے۔ وہ حق کا منبع ہوتا ہے، وہ حق کا پیکر ہوتا ہے، وہ حق کی تصویر ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ رب العالمین کے حق کو اختیار کرتا ہے، توحید کا پرچم ہاتھ میں لے کے کفر کے باطل سے لڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کو کٹوا دیتا ہے اور اپنا خون کے اندر باطل کو بہا دیتا ہے، حق کو منور فرما دیتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں پہ حق کا ظہور ہوا۔ یا معاشر القریش یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ حق کی پہلی آواز فاران کی چوٹیوں پہ گونج رہی تھی، فضاؤں کے اندر ارتعاش پیدا ہو رہا تھا، حق کا پہلا نور ہواؤں کے اندر اپنا قبضہ جما رہا تھا۔ باطل سے برداشت نہ ہوا، اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے کھڑے ہو گئے، اپنے ذہنوں کے اندر بغاوت لے کے کھڑے ہو گئے، اپنے دل میں نفرت بٹھا کے
کھڑے ہو گئے. حق کے پہلے منبع، حق کے پہلے پرنور تصویر، حق کے پہلے سراپا آقا مدنی کریم حق کا اعلان کرتے ہیں. باطل اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھاتا ہے، حق مکہ کی گلیوں میں آتا ہے، وہاں حق بیان ہوتا ہے. یا ایھا الناس فقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم نے لات و منات عزا و حبل کو تسلیم نہیں کرنا ہے. آؤ حق یہ ہے، ہم اپنے رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، باطل کو ٹکراتے ہیں. نہ لات و منات کو مانیں گے، نہ عزا و حبل کو مانیں گے، نہ شراب کو مانیں گے، کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں. آؤ حق کی طرف آ جاؤ، ایک رب وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. حق مکہ کی گلیوں میں، حق مکہ کی گلیوں میں نور بن کے جگمگاتا ہے. تصویریں صدیق اکبر کے دل کے اندر اپنا مقام بناتا ہے. ام عمارہ کی قریب آتا ہے، حضرت زنیرہ کے دل میں اترتا ہے. باطل حضرت سمیہ کے بدن کو دو لخت کرتا ہے. باطل حضرت بلال کے جسم پہ کوڑے برساتا ہے. باطل حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے لیے تپتے ہوئے تیل کو جلاتا ہے. باطل حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالتا ہے. باطل حضرت ام عمارہ کے جسم کو کاٹتا ہے. باطل مکہ کی گلیوں کو آقا مدنی کریم پہ تنگ کر دیتا ہے. مگر دیکھیے تو صحیح، حق پیچھے نہیں ہٹتا. کی گلیوں سے حق چلتے چلتے رات کی تاریکیوں میں ہجرت کی صورت میں مدینہ کے بازاروں میں داخل ہو جاتا ہے. طلع البدر علینا، حق وہاں جگمگاتا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے آج حق کا چاند جگمگائے گا. آج آمنہ کا در یتیم، آج عبداللہ کا لخت جگر حق کو لے کے آنے والا ہے. مدینہ کی گلیاں حق کے ساتھ پر نور ہو جاتی ہیں، نور جگمگانے لگتا ہے. حق وہاں بھی اپنے نور دکھاتا ہے، اپنی تاثیر دکھاتا ہے، اپنے نور بصیرت کو دل و دماغوں کے اندر اتارتا ہے. پھر اعلان ہوتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اے ایمان والو، حق کو اب سر جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے منوانا ہوگا. حق کو اب ہاتھ جوڑ کے نہیں، ہاتھوں میں تلوار اٹھا کے منوانا ہوگا. پھر حق کا پہلا لشکر نکلتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر بدر کی سرزمین کی طرف نکلتا ہے. اعلان ہوتا ہے جبریل جی رب جلیل، کہا بیٹھے کس لیے ہو؟ زمین پہ دیکھتے نہیں ہو ایک حق والا لشکر تیار ہو رہا ہے. آقا مدنی کریم قیادت کر رہے ہیں. اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تو بھی ایک حق والے لشکر کو تیار کر. زمین پہ 313 کا لشکر تیار ہو رہا تھا، آسمانوں پہ 1000 کا حق والا لشکر تیار ہو رہا تھا. جس زمین پہ جس کے پاس حق والوں کی قیادت تھی اس کا نام محمد الرسول اللہ تھا، اور آسمانوں پہ حق کے لشکر کی قیادت جس ہستی کے پاس تھی اسے جبرائیل امین کہا جاتا تھا. نبی بھی بدر کی طرف چلتے ہیں، آسمانوں سے جبریل بھی بدر کی طرف چلتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں آقا کافر آگے تھا، میں پیچھے، باطل آگے بھاگ رہا ہے، میں اس کا پیچھا کرتے جا رہا ہوں. ابھی میں قریب نہیں گیا تھا، کافر گر پڑا، باطل گر پڑا، میں قریب گیا، اس کے چہرے سے خون گر رہا تھا. آقا میں نے تلوار نہیں ماری تھی، آقا میں نے چھڑی نہیں ماری تھی، آقا میں نے اسے نہیں گرایا تھا، خود گرا. اس کے چہرے کا خون کیسے گرا؟ مدنی کریم اعلان فرماتے ہیں سنیے، ابھی آپ نہیں پہنچے تھے، جو آسمانوں سے فرشتے تمہاری مدد کو آئے ہوئے تھے اس نے جا کے اسے قتل کیا. حق نے جا کے کہاں جا مارا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آسمانوں سے بھی حق کا لشکر، زمین سے بھی حق کا لشکر. کاش مسلمانوں کو یہی حق والا لشکر سمجھ میں آ جائے. دنیا کا کوئی کافر مسلمانوں کو زمین پہ ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا. جب تک ہم ڈرتے رہیں گے حق پیامی بننے سے، یہ پنکھا بند کر دیں، جب تک ہم ڈرتے رہیں گے حق کی تصویر بننے سے، ہم چاہیں گے کہ کافر بھی ہم سے خوش رہیں، اپنے بھی ہم سے خوش رہے، کافر بھی ہم سے خوش رہے. خاطرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت کے اندر کچھ ملے گا. نہیں ہو سکتا. اگر کافر اخلاق کی وجہ سے کسی سے خوش رہ سکتے تو آقا مدنی کریم سے خوش ہونا چاہیے تھا. آقا سے زیادہ کسی اور کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ اگر حکمت و بصیرت کی وجہ سے کافر خوش ہوتے تو آقا سے زیادہ کسی کے پاس حکمت و بصیرت نہیں تھی. آقا سے خوش ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ گندگی ڈالتے ہیں، آقا تیمارداری کرنے جاتے ہیں. کیا آقا سے کافر خوش ہو گئے یا کافروں نے آقا کے خلاف سازشیں پھر بھی جاری رکھی؟ انہوں نے کانٹے بچھائے، نبی نے دعائیں دی، مگر انہوں نے پھر بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر کر دی. کافروں نے تو آقا کے اخلاق کو بھی نہیں مانا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی نہیں مانا، دیانت و امانت کو بھی نہیں مانا، کانٹوں پہ چل کے دعاؤں کو بھی نہیں مانا، پتھر سہ کے آقا مدنی کریم کی دعاؤں کو بھی نہیں مانا. ہر مقام پہ ستایا ہے، ہر جگہ پہ آقا انعامدار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں. اس لیے کہ باطل ہمیشہ حق سے ٹکراتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دل کے اندر ایمان کا نور ہوگا، جس دل میں اللہ رب العزت کا پیار ہوگا، جس دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اس میں دنیا کی محبت آ سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. جس دل کے اندر رب کا خوف ہوگا، کسی غیر کا خوف آ جائے.
ایسا نہیں ہو سکتا جس دل کے اندر رب کی بڑائی ہوگی اس دل میں کسی اور کی بڑائی آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا جو سر رب کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکے. ایسا نہیں ہو سکتا جو رب العالمین کو اپنا خالق مانتا ہے وہ کسی اور کو خالق نہیں مان سکتا. جو رب العالمین کو مالک سمجھتا ہے وہ کسی اور کو مالک نہیں مان سکتا. جو رب العالمین کو حاجت روا سمجھتا ہے وہ کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھ سکتا. جو رب العزت کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے وہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا. جو اپنی زندگی اور موت کا مالک رب کو سمجھتا ہے وہ اپنی زندگی کے لیے کسی اور کے دروازے پہ جا کے بھیک نہیں مانگ سکتا. جو سمجھتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ میرا اللہ اسی کے ہاتھ میں عزت ہے اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے. وہ اپنی عزت کے لیے امریکہ کی چوکھٹ پہ برطانیہ کے دروازے پہ ہندوستان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز نہیں ہو سکتا. وہ جانتا ہے اگر آسمانوں کا رب مجھے عزت دینا چاہے گا کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. آسمانوں کا رب مجھے ذلیل کرنا چاہے گا کوئی عزت نہیں دے سکتا. آسمانوں کا رب مجھے زندگی دینا چاہے گا کوئی مار نہیں سکتا. آسمانوں کا رب مجھے مارنا چاہے گا کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے جس کے دل میں ایسا حق آ جاتا ہے اس کے دل میں اس کے قریب باطل نہیں آ سکتا. آج جو لوگ ملا عمر کی تصویر میں شیخ اسامہ بن لادن کی شکل میں حق کے ساتھ کھڑے ہیں باطل ڈراتا ہے وہ باطل کے سامنے سینہ تان کے کہتے ہیں دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ پھر لائے. اس سمت ہزاروں سینے ہیں اس سمت اگر ہیں تیر بہت. اللہ اکبر. حق ادا کرنا ہو تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. آئیے حق ادا کریے جہاد کا ایسا حق. سبحان اللہ. جب حق کی تلوار اٹھتی ہے جب جہاد والی تلوار کو اٹھایا جاتا ہے باطل دم دبا کے بھاگتا ہے باطل سر چھپاتا رہتا ہے. اور جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ تلوار نکل جائے گی جب چوکیدار سو جائے گا جب محافظ اپنے اوپر چادر اوڑھ لے گا کوئی گرم لحاف اوڑھ کے سو جائے گا جب ہر ڈاکو کو پتا ہوگا محافظ سویا ہوا ہے خواب خرگوش میں پڑا ہوا ہے بڑی سخت قسم کی نیند میں پڑا ہوا ہے ڈاکو شیر ہو جاتا ہے چور شیر ہو جاتا ہے. جب تک چوکیدار آواز لگاتا رہتا ہے جاگتے رہنا بھیا جاگتے رہنا بھیا. حالانکہ وہ باقیوں کو سلا رہا ہوتا ہے خود جاگ رہا ہوتا ہے دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکو اس گھر کی طرف آنے کی کوشش نہ کرے اس محلے کی طرف آنے کی کوشش نہ کرے. ڈاکو سمجھ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب چوکیدار سو جاتے ہیں تب ڈاکو شیر ہو جاتے ہیں. جب ہاتھ والے سو جاتے ہیں تب عیسائیوں کو بھی ہمت ہوتی ہے تب یہودیوں کو بھی ہمت ہوتی ہے تب ہندوؤں کو بھی ہمت ہوتی ہے. انہیں پتا ہے مسلمان جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اسلام کا جھنڈا ہوتا تھا آج اس کے ہاتھ میں کرکٹ کا گیند بلہ ہے. وہ مسلمان جس کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہوتا تھا آج اس کے سامنے ٹیلی ویژن کی سکرین ہے. وہ مسلمان جس کے دماغ میں رب کا پیار ہوتا تھا آج شیطان کے راستے پہ چلتے ہوئے اسے کوئی احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے. وہ مسلمان جو سو کے ٹکڑے کھا کے رزق حلال پہ کفایت شعار ہو جایا کرتا تھا آج وہ سود کی لعنت کو اپنے دماغ میں اپنے پیٹ کے اندر اتارتا ہے. وہ مسلمان جو جان دینے کے لیے رب کے دربار میں تڑپا کرتا تھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک. جو اعلان کیا کرتا تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری قولی فعلی باتیں میرا جینا مرنا میرے اللہ تیرے لیے ہے. وہ مسلمان جس کی صورت یہ تھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ اپنی جان کو بیچا کرتا تھا اپنے مال کو بیچا کرتا تھا جان اور مال کو بیچ کے رب العالمین کے بازار کا تاجر و سوداگر بن جایا کرتا تھا رب سے تاجری کیا کرتا تھا. آج وہی مسلمان بے ضمیر بن کے کافروں کے درباروں میں جاتا ہے کافروں سے سوداگری کرتا ہے اپنی بہنوں کا دوپٹہ اپنی ماں کی عزت کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے اپنے مسلمانوں کو اٹھا کے کافروں کے دربار میں ان کی خوشی کے لیے پیش کر دیتا ہے. جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر باطل گھس جائے گا جب مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی کی صورت میں باطل آ جائے گا پھر زمین پہ حق تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا. حق تب آتا ہے جب کوئی اس کے قابل ہوتا ہے. قابل ہونے کے لیے ہاتھ میں تلوار کا ہونا اور عبادت جہاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جب مسلمان جہاد کو اٹھا لیتے ہیں اللہ اپنے رحمتوں کے حق کو زمین پہ نازل فرما دیتا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ کافر بھی ہم سے خوش رہیں، بیوی سے 2 دن کی دوری بھی نہ ملے اور اللہ بھی مل جائے، بچہ سینے سے جدا نہ ہو اور رب العالمین کی رضا بھی مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ سے 1 دن کے لیے بھی قدم باہر نہ رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا جام بھی مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اولاد کے پاؤں پہ کانٹا بھی نہ چبھے اور خوابوں میں آقا مدنی کریم کی زیارت بھی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ خون کا 1 قطرہ بھی زمین پہ نہ گرے، پسینے کی 1 بوند بھی زمین پہ نہ گرے اور آسمانوں سے فرشتے زمین پہ آ جائیں۔ رب محمد کی قسم ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اگر بغیر قربانی کے حق آ سکتا، اگر بغیر قربانی دیے حق زمین پہ چھا سکتا، اگر بغیر قربانی کی سیڑھیاں چڑھے آزمائشوں میں گرے حق کا بول بالا ہو سکتا تو آقا مدنی کریم کے پاؤں میں 1 کانٹا بھی نہ چبھتا۔ رسالت مآب جو زخمی کھڑے ہیں تو دنیا کو بتایا جا رہا ہے جو مدنی کریم کے پیچھے آنے کی کوشش کرے گا اسے آقا مدنی کریم کی طرح زخم برداشت کرنا پڑیں گے۔ آج ملا عمر کے سر کی قیمت مقرر ہوتی ہے، آج شیخ اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت مقرر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملا عمر کے سر کی قیمت لگ گئی، اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت لگ گئی۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں سب سے پہلے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت مقرر ہوئی تھی جب وقت کے فرعونوں نے بیٹھ کے اعلان کیا تھا جو آقا مدنی کریم کا سر قلم کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آقا مدنی کریم کے سر کی قیمت سب سے پہلے مقرر ہوئی تھی، آج ملا عمر کے سر کی قیمت مقرر ہوتی ہے، آج شیخ اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت مقرر ہوتی ہے۔ آقا مدنی کریم کی سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ آج جب کوئی ظالم کسی مجاہد کے گھر کا گھراؤ کرتا ہے ہمیں آقا مدنی کریم یاد آتے ہیں کہ رسالت مآب کے گھر کا بھی گھراؤ کیا گیا تھا۔ آج جب کوئی ظالم مجاہدین کے چہرے پہ جا کے تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں مدنی کریم کا چہرہ یاد آتا ہے، آقا مدنی کریم کے چہرے پہ بھی تھپڑ مارے گئے تھے۔ آج جب ہمیں یاد آتا ہے، آج جب کسی مجاہد کو لٹکایا جاتا ہے اس پہ پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، اسے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اقتصادی پابندیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، ہمیں آقا مدنی کریم یاد آتے ہیں جنہیں شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ آقا کی آنکھوں کے سامنے معصوم سے معصوم بچے بلک بلک کے جانے دیتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پینے کو کچھ نہیں ملتا، سوکھے پتے پڑے ہوئے ہیں، چمڑا پڑا ہوا ہے، چمڑا چوس چوس کے گزارا کیا جا رہا ہے، کھجور کی گٹلیاں کھا کے 3.5 سال تک گزارا کرنے والے صحابہ کرام کو دیکھیے، وہ آقا مدنی کریم کے پیچھے چلے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر سب کچھ تھا، سب مال و متا تھا، بہت بڑے تاجر تھے، مگر مدینہ والے آقا مدنی کریم کے پیچھے چلے ہیں، رسالت مآب کے پیچھے چلے ہیں۔ کئی دن ایسے حضرت صدیق اکبر کو ملتے ہیں جب پانی کا 1 بوند اپنے حلق میں اتارنے کو نہیں ملتا۔ آئیے عبد الرحمن بن عوف کو یاد کیجئے، ایک بہت بڑے تاجر ہیں مگر آقا مدنی کریم کے پیچھے آتے ہیں، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا۔ حضرت عثمان ذی النورین کو یاد کیجئے، ایک دن وہ تھا جب مکہ کے سارے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت عثمان کا ریوڑ آ رہا ہے، ریوڑ آتا جا رہا تھا، مکہ کی ساری چراگاہیں بھر گئی، چراگاہوں میں جگہ نہیں تھی، مگر حضرت عثمان کے ریوڑ میں ریوڑ ابھی بھی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب حضرت عثمان ذی النورین آقا اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو 100 اونٹوں کا اعلان کرے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان بیٹھ جائیے۔ حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہا کون ہے جو 100 اونٹوں کا اعلان کرے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہا ایک اور 100 اونٹ دوں گا، 200 اونٹ ہو گئے، عثمان فی الجنہ، عثمان بیٹھ جائیے۔ پھر کہا کون ہے جو اعلان کرے گا؟ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ 700 اونٹوں کا اعلان کرنے والے حضرت عثمان ذی النورین، جس سے 7 مرتبہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ کا اعلان ہو رہا تھا، وہ عثمان جس کے لیے اعلان کیا گیا کون ہے جو مسجد نبوی کو خرید کے دے گا، جگہ خرید کے دے گا؟ حضرت عثمان خرید کے دے رہے تھے۔ کون ہے جو کنواں خرید کے دے گا؟ حضرت عثمان خرید کے دے رہے تھے۔ وہ جو عرب کا شہزادہ تھا، وہ جو عرب کا تاجر تھا، میرے نبی کے قدموں میں آیا ہے، میرے نبی کی غلامی کو اختیار کیا ہے۔ ایک دن وہ بھی تھا جب مسجد نبوی میں حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ آقا حضرت امیر المومنین حضرت عثمان کی اہلیہ تشریف لاتی ہے، حضرت نیلا نے مغرب کا وقت تھا، روزہ افطار کا وقت تھا، کہا امیر المومنین آج گھر میں نمک بھی نہیں پڑا ہوا جو میں آپ کو آ کے پیش کر دوں اور آپ روزہ افطار کر سکیں۔ امیر المومنین آج پانی کا 1 بوند بھی نہیں پڑا ہوا جو میں آج آپ کو پیش کر دوں اور پانی کے بوند سے آپ اپنے حلق کو تر کر سکیں۔ اللہ اکبر! وہ عثمان جو 700 اونٹ حضرت محمد عربی کی غلامی میں پیش کرتا ہے، وہ عثمان جو مسجد نبی کی جگہ خرید کے دیتا ہے، وہ عثمان جو یہودیوں سے کنویں خرید کے دیتا ہے، نبی کی اتباع
میں اسے کھانے کو نہیں ملتا، اسے پینے کو نہیں ملتا، اسے نمک کے چند ذرے نہیں ملتے ہیں، اس لیے جو نبی کے پیچھے آئے گا اسے آزمائشوں میں آنا پڑے گا، آزمائشوں میں گرنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سوچ لیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں آزمائشوں میں گھیرا جائے گا، امتحانات کا بوجھ تمہارے کاندھوں پہ ڈالا جائے گا۔ جو آزمائشوں میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جو قربانی دے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا، اور جو قربانی سے بچنا چاہے گا اسے جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہم تو کہتے ہیں کچھ بھی نہ لگے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا پڑے، ایسا پتن نہیں ہو سکتا۔ قربانی دینا پڑتی ہے تو نتیجہ نکلتا ہے۔ کوئی ایسا بے وقوف کسان بھی ہے جو اپنی زمین کو رہنے دینا، ہل چلائے نہ بیج ڈالے، کہے کہ میں گندم اٹھا لوں گا؟ ہے کوئی ایسا بے وقوف؟ دنیا میں تو دنیا کے حوالے سے تو اتنے عقل مند ہو گئے کہ بغیر ہل چلائے، بغیر دانا ڈالے، بغیر پانی لگائے فصل نہیں مل سکتی، تو بغیر قربانی دیے رب کی جنت کیسے مل سکتی ہے؟ بغیر قربانی دیے رب کی جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جنت ایمان والوں کے لیے، توجہ کیجئے گا اہل ہنگو، توجہ کیجئے گا مسلمانوں، توجہ سے، قربانی سے ایمان آتا ہے، ایمان، بغیر قربانی کے منافقت آتی ہے۔ جسے ایمان چاہیے اسے قربانی دینا پڑے گی، نام والی قربانی نہیں، نام والی۔ آج سٹیجوں پہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب آپ حضرات مجاہدین کے جلسے میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت بڑی نوازش سے کام لیا، آپ نے بڑی قربانی دی، مجاہدین کی بات سننے کے لیے تشریف لائے، آپ کی بہت بڑی مہربانی۔ کوئی کسی کی مہربانی نہیں ہے، مسلمان صرف جہاد کی بات سننے کے لیے نہیں بلکہ جہاد میں جان کٹانے کے لیے نکلتا تھا، تب حق زمین پہ قائم ہوتا تھا۔ آج تو جہاد کی بات سننا بہت بڑی بات ہو گئی، اس لیے تو ہندوؤں جیسے پلید و ملیج ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اور مشرر جیسا ظالم ہمارے سروں پہ حکمران مقرر ہو گیا، جس کے ہاتھوں میں ہماری تقدیر، ہماری عزت اور ہماری ذلت کے فیصلے جو سمجھتا ہے کروں گا، جو مسجد کے ممبر و محراب کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، جو قرآن مجید کو اپنی شفاف نظروں میں شاید گھٹیا سمجھتا ہے، جو امریکہ کی اہمیت کو رب کی ذات سے بھی شاید زیادہ سمجھتا ہے، ایسے لوگ تب مسلمانوں پہ حکمران ہوتے ہیں جب مسلمانوں کا اندر کھوکھلا ہو جائے، جب مسلمانوں کے وجود سے ایمان کی طاقت نکل جائے، جب مسلمان بزدل بن جائے، جب مسلمان اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے ہر اندھیرے سے ڈرے، ہر سویرے سے ڈرے، ہر طوفان سے ڈرے، ہر آندھی سے ڈرے، پھر اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم نے جہاد کو چھوڑا، بزدلی کے راستے کو اختیار کیا، اس لیے اللہ نے حکمران بھی وہ دیے جن کا موم کا ناک ہے، حکمران بھی وہ دیے جن کی ضمیر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، حکمران بھی وہ دیے جن کی عقل پہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں، حکمران بھی وہ دیے شاید جن کی رگوں میں سفید خون دوڑتا ہے، حکمران بھی وہ دیے جو رب کی بجائے امریکہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی بجائے شیطان سے ڈرتے ہیں، جو نبی کی ماننے کی بجائے آج دنیا کے کافروں کی مانتے ہیں۔ اس لیے جب ہم نے اپنے نفس کی اتباع کی، ایمان کے اختیار نہیں کیا، قربانی کے راستے پہ نہیں چلے، بغیر قربانی کے مشرف جیسا حکمران ملے گا، ملا عمر نہیں ملے گا۔ رب ایسے ملا عمر نہیں دیا کرتا۔ افغانیوں نے، غیرت مند افغانیوں نے قربانیاں دی، رب نے ملا عمر جیسا جرنیل انہیں نصیب فرما دیا۔ اللہ کے بندے اللہ کا دین خون کے ساتھ پھیلا ہے، زمین پہ قائم ہوا ہے، قربانی کے ساتھ دین کی بنیادوں میں قربانی ہے۔ اگر ہم نے قربانی دی، دین پھیلے گا، اور اگر ہم نے قربانی سے جان چھڑانے کی کوشش کی تو نہ قبر میں کچھ ملے گا، نہ آخرت کے اندر ہمارا کوئی حصہ ہوگا۔ قربانی دیں گے نہیں دیں گے؟ زور سے بولیے۔
قربانی دیں گے. قربانیوں کا اپنا اپنا معیار ہے نا ہر کسی کا. کوئی کہتا ہے پانی کا گلاس مسافر کو پلا دو، قربانی ہو گئی. آنے والے مہمان کو کھانا کھلا دو، قربانی ہو گئی. جناب کسی کو جھک کے مل لو، قربانی ہو گئی. یہ تو اخلاقیات ہے، قربانی تو نہیں ہے. یہ تو تمہارے اوپر ویسے ہی لازم. قربانی اور عزیمت تو یہ ہے کہ اپنے فرائض سے اور آگے بڑھ کے کام کیا جائے، جبکہ جہاد تو ہمارے اوپر فرض ہے. فرض کی حیثیت سے جہاد ہے. نماز چھوڑ کر کوئی اللہ کو خوش کر سکتا ہے؟ ذرا ساتھ ساتھ بولتے جانا. روزہ چھوڑ کے کوئی اللہ کو خوش کر سکتا ہے؟ صاحب استطاعت حج چھوڑ کے اللہ کو خوش کر سکتا ہے؟ صاحب نصاب زکات کو چھوڑ کے اللہ کو خوش کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے فریضے ہیں. کیا ہیں؟ تو جہاد کیا ہے؟ جہاد فرض ہے نہیں ہے؟ اور اگر جہاد فریضے کو چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تبلیغی جماعت کے ساتھی آپ کو سناتے ہوں گے نا کہ فتنے کے دور میں جس نے ایک سنت کو زندہ کیا تو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ سناتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھی یہ ایک سنت کو زندہ کیا فتنے کے دور میں کتنے شہیدوں کا ثواب؟ زور سے بولو نا یارو. 100. اور فتنے کے دور میں اگر ایک فرض کو زندہ کر دیا تو پھر کتنوں کا ثواب ملے گا؟ ایک سنت پہ تو 100 شہیدوں کا ثواب. ایک فرض کو زندہ کیا جائے گا تو اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. آج تو سنتیں کیا فرض بھی مٹتے جا رہے ہیں. لہذا مسلمان اس طرف بھی توجہ دیں گے. ایک سنت پہ 100 شہیدوں کا ثواب اور ایک فریضے کو زندہ کرنے پہ اتنا زیادہ اجر ملے گا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں جہاد میں آؤ تو کہتے ہیں جناب جو تم کام کر رہے ہو یہ بھی تو دین ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی دین ہے. ایک کام تم کر رہے ہو، ایک کام ہم. تقسیم ہو گئے. تھوڑے سے کام تمہارے، تھوڑے سے ہمارے. آپ ہمارے لیے دعا فرمایا کریں، ہم تمہارے لیے دعا فرمایا کریں گے. دعاؤں سے جناب پورا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ یہ پشتو میں نام ہے، ہمیں نہیں آئے گا. تو دو یہاں کے لوگ کمیٹیاں قائم کر دیں. کہیں جی ایک گروپ ہے وہ نماز پڑھنے والا ہے اور ایک گروپ ہے روزہ رکھنے والا. نماز پڑھنے والے کے لیے روزہ والے دعا کریں گے، روزے والے کے لیے نماز والے دعا کریں گے. ٹھیک ہے؟ یا کہہ دیں ایک گروپ ہے ہمارا، ایک حاجی گروپ ہے وہ صرف حج کیا کرے گا، ایک زکاتی گروپ ہے وہ صرف زکات دیا کرے گا. زکات والے حج والوں کے لیے حج اور حج والے زکات والوں کے لیے دعا کریں گے. کام چل جائے گا؟ کیوں یار؟ عجیب بات ہے. جہاد کس سے تو جلدی کام چل جاتا ہے کہ جی تم بھی ایک کام کر رہے ہو، ایک کام ہم بھی کر رہے ہیں. ایک شعبہ تمہارے پاس، ایک شعبہ ہمارے پاس. ایک میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. غلط فہمی، جہاد شعبہ نہیں ہے، فریضہ ہے. فریضہ شعبے تقسیم ہوتے ہیں، فریضے تقسیم نہیں ہوتے. قطعاً فریضہ تقسیم نہیں ہوتا کہ ایک کام تمہارا ایک کام ہمارا. یہ بھی ہر روزے دار کو نمازی بننا پڑتا ہے، ہر نمازی کو حاجی بننا پڑتا ہے، ہر حاجی کو زکات دینا پڑتی ہے، ہر زکات دینے والے کو روزہ رکھنا پڑتا ہے. جو دین کے اندر آئے گا ادخلوا فی السلم کافہ، اسے مکمل دین اختیار کرنا پڑے گا. شعبے تقسیم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مسجد ہے، ایک نے کہا میں اذان دوں گا، ایک نے کہا میں پانی کا انتظام کروں گا، ایک نے کہا میں جناب جو طہارت خانے ہیں ان کا انتظام کروں گا، اب ایک نے کہا میں وضو کا انتظام کروں گا. باقی کہتے ہیں یہ سارے کام ہمارے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی اور گروپ تشریف لائے گا. کام ہو جائے گا، ان کی نماز ہو جائے گی. زور سے بولیے ذرا. کیوں نہیں ہوتی؟ جھانگ کے اندر ایک جگہ پہ جلسہ تھا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے طرز میں، ماشاءاللہ پنجاب میں بڑے ملتے ہیں طرز والے، بہت اچھی تقریر کر رہے تھے. رات بھی میں نے یہی واقعہ سنایا. میں حیران ہو گیا. قریب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آواز ٹھیک آ رہی تھی. آیت پڑھ رہے تھے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ترجمہ تشریح بہت اچھا بیان. لوگوں سے کہا سبحان اللہ کہو. آپ بھی کہیں سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا، ذرا اونچا کہو. ایک مرتبہ اور کہو. اب اسی طرح مولوی صاحب نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، پھر آخر پہ کہا تمہارا یہی جہاد ہے. کہا تمہارا یہی جہاد ہے. میں لرز کے رہ گیا. ان کے بعد میرا بیان تھا. میں آیا، میں نے کہا سارے کہو استغفر اللہ. تقریر کرتے کرتے میں نے ویسے کہا
لوگوں نے کہا استغفر اللہ، آپ بھی کہیں استغفر اللہ، پھر اونچا کہیں استغفر اللہ، پھر اونچا کہیں استغفر اللہ۔ عشاء کے بعد جلسہ تھا، میں نے کہا تمہاری صبح کی نماز ہو گئی، اب تم نے صبح کی نماز نہیں پڑھنی۔ لوگ سارے حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگے کہ نئی بات کہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنے سے ایک نماز سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے کہا چھوٹ گئی جان؟ کہا نہیں چھوٹی۔ میں نے کہا سبحان اللہ کہنے سے پورے جہاد سے جان کیسے چھوٹ گئی؟ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا تمہارا یہی جہاد۔ میں نے کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ۔ فضائل گنواؤ سبحان اللہ کے، کتب حدیث بھری پڑی ہیں ذکر کے فضائل سے، مگر تم سبحان اللہ کو جہاد کا متبادل کیسے بنا رہے ہو؟ آج کہا جاتا یہ کام بھی کر لو یہ تمہارا جہاد، وہ کام بھی کر لو یہ تمہارا جہاد۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تمہاری نماز، تم ایک مسکین کو روٹی کھلا دو تمہارا روزہ، کوئی یہ نہیں کہتا۔ کہتا نہیں، نماز کے لیے سجدہ کرنا پڑے گا، رکوع کرنا پڑے گا، نماز کے لیے قیام کرنا پڑے گا، تشہد میں بیٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پاکیزہ کپڑوں کا خیال رکھنا پڑے گا، پاکیزہ جگہ کا اہتمام کرنا پڑے گا، وقت کا خیال رکھا جائے گا، شرائط کو سامنے رکھا جائے گا، بات کو اپنی نظروں میں جمایا جائے گا، فرائض کو اپنے دماغ میں اتارا جائے گا، امام کو اختیار کیا جائے گا۔ نماز کا نام لیا، ساری چیزیں دماغ کے اندر آ گئیں۔ جہاد کا نام لیا، کسی کو گھر یاد آ گیا، کسی کو بچے یاد آ گئے، کسی کو بیوی یاد آ گئی، کسی کو دکان یاد آ گئی، کسی کو کھیتی باڑی یاد آ گئی، کسی کو کاروبار یاد آ گیا، کسی کو تعلیم و تعلم یاد آ گئی، کسی کو تسبیح یاد آ گئی۔ او مسلمانوں، جب مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کے بازاروں میں جہاد کی آواز لگا کرتی تھی، حج علی الصلاۃ، صحابہ کو کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آتا تھا کہ اب اس نماز کا اعلان ہو رہا ہے جس نماز کے لیے ہم سب کو مسجد نبوی میں جانا پڑے گا، وہاں ایک ہمارے امام بنیں گے، وہ اللہ اکبر کہیں گے، اسے تکبیر تحریمہ کہا جائے گا، سری نماز پڑھائی جائے گی، جاری نماز پڑھائی جائے گی۔ کوئی نہیں سمجھاتا تھا۔ ایک مرتبہ بات دماغوں میں اتر گئی، حج علی الصلاۃ کی آواز لگتی تھی، سب مسجد نبوی کی طرف دوڑا کرتے تھے، سب مساجد کی طرف جایا کرتے تھے، اور انہی مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں حج علی القتال کی آواز لگتی تھی، حج علی الجہاد کی آواز لگتی تھی۔ صحابہ میں سے کوئی بھی قلم اٹھا کے نہیں لاتا تھا، صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں آ کے کہتا تھا اللہ کے نبی آپ لڑنے کے لیے جائیں گے، وہ چھوٹا جہاد ہوگا، ہم یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے، یہ بڑا جہاد ہوگا۔ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ جہاد اصغر ہے، اور جو ہم کریں گے وہ جہاد اکبر ہے۔ بلکہ صحابہ کے چھوٹے ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، سارے کے سارے تلوار اٹھا کے آقا مدنی کریم کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اپنی جان لے کے حاضر ہو گئے، آپ نے جان مانگی ہے، ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب مسلمان حق کو اس طرح سمجھا کرتا تھا، حج علی القتال، آ جاؤ جہاد کے لیے، آ جاؤ قتال کے لیے، سارے جان کٹانے کے لیے، گردن کٹانے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ اللہ یہودیوں کو ذلیل کیا کرتا تھا، اسلام کو اونچا کر دیا کرتا تھا۔ آج تو اتنے جہاد ہیں، اتنے جہاد کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فیکٹری کہاں سے کھلی ہے جس سے یہ سارے جہاد بن کے آ رہے ہیں۔ حقیقی جہاد کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے، یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے، کوئی نہیں کہے گا، یہ بھی روزہ ہے وہ بھی روزہ ہے نہیں کہے گا، یہ بھی حج ہے وہ بھی حج ہے نہیں کہے گا، یہ بھی زکوٰۃ ہے وہ بھی زکوٰۃ۔ ایک صرف جہاد ہے، جہاد جو اتنا مظلوم ہے کہ یہ بھی جہاد وہ بھی جہاد۔ کھلی تشریح سمجھیے، آپ حیران ہوں گے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی جہاد کے تمام مسائل پر تمام حضرات متفق ہیں۔ نفیر عام کیسے، نفیر عام کسے کہا جاتا ہے اس پہ متفق ہیں، جہاد فرض عین کیسے ہوتا ہے اس پہ متفق ہیں۔ حضرات تمام فقہا نے لکھا ایک مسلمان عورت گرفتار ہو جائے اس کی رہائی تک، مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں پہ جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ ایک مسلمان عورت گرفتار ہو جائے، ایک مسلمان عورت، اہل اسلام پر اس کی آزادی تک جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ آج ایک صرف مسلمان گرفتار ہے، بولو ذرا زور سے بولیے ذرا۔ چند مسلمان مرد گرفتار ہو جائیں اہل علاقہ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس علاقے کے لوگ ناکافی ہوں، یا اس علاقے کے لوگ سستی کا مظاہرہ کریں، یا اس علاقے کے لوگ جہاد نہ کریں، قریب کے علاقوں والوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ بھی ناکافی ہوں تو قریب کے علاقے والوں پر اس طرح جہاد مشرق سے مغرب تک فرض عین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی سرزمین پہ کافر قبضہ کر لیں،
जिहाद फर्ज ऐन हो जाता है उस इलाके की आजादी तक। काफिर और मुसलमान लश्करों का आमना सामना हो जाए उस वक्त जिहाद फर्ज ऐन हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन ऐलान कर दे उस वक्त जिहाद फर्ज ऐन हो जाता है। अब देखिए, कश्मीर हमारे करीब है, कश्मीर के मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने में नाकाफी हैं। अफगानिस्तान हमारे करीब है, अफगानिस्तान के मुसलमान अमेरिका के खिलाफ लड़ने पे नाकाफी हैं। अब आप अगर असूलों की शक्ल में देखेंगे हम पे जिहाद फर्ज ऐन होगा। हाँ, अगर कोई दिल की इत्तिबा इख्तियार करना चाहता है, कोई नफ्स की हुज्जत को बना के कोई अपने दिमाग से उज़्र तलाश करके लाए, उज़्र बयान किया जा सकता है, मगर रब्बुल आलमीन के दरबार से निजात नहीं पाई जा सकती है। ऐ अहले इस्लाम, जिहाद हमारे ऊपर फर्ज है, नमाज रोजे की तरह। आज जिहाद छोड़ने की वजह से इराक में हम बर्बाद हुए, अफगानिस्तान में हम जलील हुए, कश्मीर में हम रुसवा हुए, फलस्तीन में हमारे जनाजे उठे। अब फलस्तीन की धरती पे शेख यासीन का जनाजा उठा, शेख अब्दुल अजीज रंतीसी का जनाजा उठा। कश्मीर की धरती पे गाजी बाबा जैसे जर्नैल को काट के रख दिया गया, कश्मीर की सरजमीन पे राशिदुल इस्लाम को तड़पा के रख दिया गया, कश्मीर की धरती पे सराई बाबे की हड्डियों से गोश्त उतार के रख दिया गया, शेषान की धरती पे कमांडर वलीद को कब्र में उतार दिया गया, शेषान की धरती पे कमांडर शामिल को कब्र में उतार दिया गया, शेषान की धरती पे कमांडर खत्ताब को काट के रख दिया गया। पाकिस्तान की धरती पे मौलाना यूसुफ लुधियानवी की रगों से खून निचोड़ लिया गया। पाकिस्तान की धरती पे मौलाना आजम तारिक को तड़पा दिया गया। पाकिस्तान की धरती पे मुफ्ती निजामुद्दीन शमजाई का गला काट दिया गया। यह सारा जुल्म इसलिए हुआ कि मुसलमान नौजवान टेलीविजन के सामने था, जिहाद के मैदान में नहीं था। मुसलमान नौजवान वीसीआर के सामने था, जिहाद के मैदान में नहीं था। मुसलमान नौजवान टीवी का दुलटादा था, जिहाद की लगन इसके दिल में नहीं थी। मुसलमान नौजवान जुआबाज था, मुसलमान नौजवान जिहाद के जज्बे को अपने दिल में नहीं समाता था। छोटे भी डरते हैं, बड़े भी डरते हैं, बुजुर्ग भी डरते हैं। हर एक को अपनी फिक्र, हर एक को अपनी तिजारत की फिक्र है। कोई नहीं है जो रब के दीन के लिए लड़ेगा, कोई नहीं है जो बैतुल मक़दस की मोहब्बत दिल में उतारेगा, कोई नहीं है जो बाबरी मस्जिद का रोना रोएगा, कोई नहीं है जो मुफ्ती निजामुद्दीन शमजाई जैसे आलिम बाअमल के खून का इंतकाम लेने के लिए मैदान में निकलेगा। और पठानों, गौर से सुनो, और पख्तून भाइयों, अपने दिलों में बात बिठा लो। ये उलमा अल्लाह की कसम हमारी पगड़ियां हैं, हमारा वकार है, दीन की चादरें हैं, दीन की दीवारें हैं। जो इनको गिराता है वो हमें बेज़मीर बनाने की कोशिश करता है, वो हमारा गला काटने की कोशिश करता है। मुफ्ती निजामुद्दीन शमजाई का खून हमारे सरों पे बोझ है, हमारे कांधों पे कर्ज है। जब तक अहले ईमान खड़े होके मुफ्ती निजामुद्दीन शमजाई के खून के कतरे अपने दिलों में उतार के, अपने दामन में समेट के कुफ्र के खिलाफ इंतकाम का ऐलान नहीं करते, रब्बुल आलमीन की तरफ से नुसरत नहीं आएगी। उठो, बेदार हो जाओ, जिहाद की तलवार को उठा लो, मैदान में निकलो, जमीन का नक्शा बदल जाएगा। और अगर हमने जिहाद ना किया फिर हमारे गले भी कटेंगे और हमें कोई पूछने वाला जमीन पे नहीं होगा। अरे तकबीर, अरे तकबीर, हाय हाय, मुफ्ती निजामुद्दीन शमजाई कहां गए वो जिनकी वजह से जमीन पे बरकतें उतरा करती थीं? कहां चले गए वो जिनके लिए समुद्रों के जानवर भी दुआएं किया करते थे? कहां चले गए वो जिनकी वजह से इल्म भी फक्र फरमाया करता था? कहां चले गए वो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब पैगंबर का वारिस कहा जाता था? उन्हें कब्रों में उतारा जाएगा, उन्हें जमीन पे तड़पाया जाएगा, उन्हें मुर्गियों की तरह जमीन पे काट के रख दिया जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम उनका इंतकाम भी नहीं ले सकेंगे। हमारे दिल के अंदर उनके इंतकाम का जज्बा भी पैदा नहीं होगा। अहले हंगू, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मुफ्ती निजामुद्दीन शमजाई की शहादत के बाद भी हमारी आंख का एक आंसू नहीं गिरा, एक आंख का आंसू हमारी आंखों से नहीं गिरा, मुफ्ती निजामुद्दीन शमजाई का खून गलियों को रंगीन कर गया, उनका खून बहा, हमारा आंसू नहीं बहता, गोया लगता यह है कि हमारे दिल ईमान से खाली हो चुके हैं। वरना यह नहीं हो सकता
اللہ اکبر. اس جرنیل سے میری آخری ملاقات آزاد کشمیر کی دھرتی پہ ہوئی. خدا کی قسم وہ چھوٹے چھوٹے معصوم مجاہدوں سے بھی کھڑے ہو کے ایسے مل رہے تھے شاید کہ باپ اپنے بیٹوں سے ایسے نہیں ملتا ہوگا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملا عمر سے لے کر محمد مسعود اظہر تک ہر ایک کے بازو کو کافروں نے کاٹ کے رکھ دیا اور مفتی نظام الدین شمدائی کا خون ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں پہ ہے. ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں پہ. جاؤ نوجوانوں, سب چلے جاؤ, جا کے ٹیلی ویژن کے سامنے اپنی راتیں برباد کر دو. چلے جاؤ مسلمان نوجوانوں, جا کے اپنی راتیں وی سی آر کے سامنے برباد کر دو. جاؤ مسلمانوں, نوٹ گننے میں اپنا وقت صرف کر دو. نہ سوچنا کہ ہماری بہنوں کے دوپٹے اتر چکے ہیں, نہ سوچنا کہ مسلمانوں کی مساجد کو برباد کر دیا گیا ہے. مسلمانوں نہ سوچنا کہ علماء کو تڑپایا جا رہا ہے. میری نور بہن نے خط لکھا, عراق کی دھرتی پہ خط لکھا, کہا کہ مسلمانوں ہر روز میرے اوپر وہ وقت گزرتا ہے جب میں چاہتی ہوں اللہ تو مجھے موت دے دے. عیسائی آتے ہیں, یہودی آتے ہیں, میرے جسم کے کپڑے اتار کے مجھے بے عزت کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بیٹی کس کی ہے جسے رسوا کیا جا رہا ہے؟ یہ بہن کس کی ہے جس کے جسم کی چادر اتاری جا رہی ہے؟ مسلمانوں کیا یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں جا کے جب تم کھڑے ہوگے تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ مسلمانوں, ان جیسی بیٹیوں کو جن کے جسموں کے کپڑے اتار کے ذلیل کیا گیا تم نے انتقام میں کیا کیا؟ علماء بھی سوچ کے رکھیں, طلباء بھی سوچ کے رکھیں, علماء بھی سوچ کے رکھیں, طلباء بھی سوچ کے رکھیں, ائمہ بھی سوچ کے رکھیں. ہم کسے کچھ نہیں کہتے, ہم اتنا کہتے ہیں کہ جیلوں میں جو انسانیت گل رہی ہے, سڑ رہی ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ ہم اتنا پوچھتے ہیں کہ کافروں کو کافر اتنے دلیر کیسے ہو گئے ہیں, کافر اتنے دلیر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر دوسرے روز ہمیں کسی جرنیل کے کٹنے کی خبر ملتی ہے, جبکہ ہم اپنے مسلمانوں کو پیسے گننے والی بشیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے. پتہ نہیں لوگوں ہم اتنے دلیر کیسے ہو گئے ہیں کہ رب کے دربار میں کیسے جا کے جواب دیں گے؟ 4,000 مسلمان بیٹیوں کو اب تک عراق کی دھرتی پہ بے عزت بے آبرو کیا جا چکا ہے. کیا وہ میری تیری بہن نہیں لگتی؟ ان بیٹیوں کا میرے اور تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں قیامت کے دن ان ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. رب کے دربار میں جا کے جواب دینا پڑے گا کہ مفتی نظام الدین شمدائی جیسے اولیاء, مفتی نظام الدین شمدائی جیسے اکابر, مفتی نظام الدین شمدائی جیسے علماء جن کو گلیوں میں کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے, جنہیں تڑپا کے رکھ دیا جاتا ہے, جنہیں قبروں میں اتار کے رکھ دیا جاتا ہے, پھر بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی تو ہماری زندگیوں میں کب تبدیلی آئے گی؟ اٹھو مسلمانوں, بیدار ہو جاؤ, جاگ جاؤ, ورنہ جو قیامت عراق پہ گزر رہی ہے, جو قیامت افغانستان پہ بیت رہی ہے, اب وہ سرحد پار کر کے بانا میں ہم پہ داخل ہو چکی ہے. لوگ پہلے بغداد اور لوگ پہلے قندھار اور کابل کو دیکھ رہے تھے, اب تمہاری میتیں بانا سے اٹھ رہی ہے اور یہ میتیں کراچی تک پہنچ چکی ہیں. پرسوں کور کمانڈر پہ حملہ ہوا. ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ جب علماء کو جہاز چڑیا بنایا جائے گا, جب علماء کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا اور قاتل گرفتار نہیں ہوں گے, قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا, تو پھر زمین پہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. علماء کے تم قاتلوں کو گرفتار کرو, علماء کے قاتلوں کو پکڑو, پھانسیوں پہ لٹکاؤ. تم محمد مسعود اظہر کا پیچھا مت کرو, کافروں کو تلاش کرو, قاتلوں کو تلاش کرو. ہمیں مفتی نظام الدین کے قاتل لٹکے ہوئے چاہیے, ہمیں مولانا محمد اعظم طارق کے قاتل چاہیے. لٹکا دو تم, اس زمین پہ انصاف قائم ہو جائے گا. اور جب تم علماء کے قاتلوں کو نہیں پکڑو گے, قاتل باہمت ہو کر تمہارے دروازے پہ آ کے دستک دیں گے. اور اگر تم نے علماء کی حفاظت اپنے ذمے لے لی, اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تمہاری حفاظت کرے گا.
اگر علماء زمین پہ چڑیا بن گئے تو زمین کے اوپر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں مسلمانوں، ہنگو والوں، آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، اٹھو جاگو، حق کی صدا ہے، حق کی آواز ہے، اس کو سنو، بیدار ہو جاؤ۔ جہاد کے لیے ہم آواز دے رہے ہیں، آپ ہماری آواز پہ لبیک کہیں، ورنہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ مل کر پروگرام بنا لیا ہے، وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کو امریکہ معاف نہیں کرنے والا۔ دسمبر تک الیکشن ہو رہے ہیں، جان کیری الیکشن جیتے گا، جان کیری کے ذریعے سے پاکستان پہ حملہ کرایا جائے گا، اور وہ انڈیا کی فوج استعمال ہوگی، انڈیا کی فوج استعمال کر کے پاکستان کی گلیوں کو تاراج کیا جائے گا، یہاں کی مساجد کو ویران کیا جائے گا، یہاں کے عوام کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی دہلیز پہ کٹ کے مرنے کی بجائے اس جنگ کو ہم کافروں کے دروازے پہ لڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ آئیے آپ ہمارا ساتھ دیں، اپنی جان بھی پیش کریں، اپنا مال بھی پیش کریں۔ ابھی افغانستان کے اندر کئی مجاہد گرفتار ہیں، کشمیر میں گرفتار ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جو کسی ایک مسلمان کو آزاد کرائے گا گویا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کروائے گا۔ تو یہ مجاہد جو گرفتار ہیں، یہ آپ کے تعاون سے رہا ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمت کر کے، جو آپ کے علاقے کے ساتھی ہیں، آپ مالی طور پہ ان کے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کریں۔ سب سے پہلے جان دینا لازم ہے، جان دینا، اس کے بعد مال دینا آپ پہ لازم ہے۔ آپ اپنی جان بھی پیش کریں، اپنا مال بھی پیش کریں۔ فتنے ٹل جائیں گے، سازشیں دم توڑ جائیں گی، قاتلوں کے منہ پہ مٹی پڑ جائے گی، اور اگر ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم اپنا درد اتنا ہی سنا سکتے ہیں، زباں بے دل ہے، دل بے زباں ہے، ہائے مجبوری، زباں پر وہ کس طرح آئے جو دل پر گزرتی ہے جو کچھ ہماری جاں پہ گزرتی ہے، کسی کو کیا خبر دل پہ ہمارے کیا گزرتی ہے۔ ہم اپنے مسلمانوں سے یہی عرض کریں گے، ہمارے غم کو، درد کو سمجھیے، جہاد کے اندر اپنا آپ پیش کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔